الحمد للہ علی الاعلی الذی خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہجرت بیان کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حوصلے، جرت، یقین و توکل سے نکلے اور مقام خلیل تک پہنچے۔ یہ مقام خلیل بیت المقدس سے 13 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور دنیا کا وہ خوبصورت ترین ٹکڑا ہے جہاں پر ہر موسم میں ہر طرح کا پھل، سبزی، ہر جنس کی پیداوار لی جا سکتی ہے۔ یہ امریکہ والوں کی، یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی رالیں یوں ہی نہیں ٹپکتی کہ فلسطین کو ہڑپ کر جائیں۔ فلسطین میں بیت المقدس قبلہ اول کے پاس بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرتیں اور بڑی حکمتیں، بڑی رونقیں، بڑی برکتیں اور معدنیات ہیں۔ بیت المقدس میں کے گرد و نواح میں ہزاروں پیغمبروں کا مسکن و مدفن ہے، اور یہ مقام خلیل وہ خوبصورت ترین ٹکڑا ہے کہ جہاں پر ہر موسم میں ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی سبزی اور ہر جنس تازہ مل سکتی ہے۔ اللہ اللہ، اس مقام پر جب پہنچے اور جبریل آئے جناب ابراہیم رب جلیل نے بھیجا ہے
اور رب جلیل فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میرا پیارا ابراہیم جو اکیلا ہی امت تھا، وہ کام امتوں سے نہ بن پایا جو میرے اکیلے ابراہیم نے کر دکھایا۔ او لوگوں، میرے ابراہیم نے، کون ابراہیم؟ قانتا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میری نعمتوں کا شکر کرنے والا اور میری طرف سے ہدایت پانے والا، صراط مستقیم کا راہی بننے والا کون؟ ابراہیم، جس نے وفاؤں والی اخیر کر دی اور ہم نے پھر اپنی عطاؤں والی بھی اخیر کر دی۔ اللہ اللہ، نہ اتنی وفائیں کسی سے ہو سکی، نہ اتنی عطائیں کسی پر ہو سکی۔ جبریل کہتے ہیں جناب ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ٹیلے پر چڑھ جاؤ، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، چوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ اور 4 چفیرے نگاہ گھماؤ، حد نگاہ تک ساری زمین اللہ نے آپ کی ملکیت کر دی۔ اللہ، اتنے شاہوکار ابراہیم، اتنے مالدار ابراہیم، اتنا بڑا ڈیرا لنگر ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن نے تو اجمال میں سب کچھ بتایا ہے، اب اس اجمال کی تفصیل جاننے کے لیے اسرائیلی روایات کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے نا۔ اور اسرائیلی روایات جن کے متعلق آقا فرمایا کرتے، نہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں، اور بذات خود بھی اپنے بیانات میں، خطبات میں اسرائیلی روایات رسول پاک نے بیان فرمائی۔ بخاری مسلم میں بھی بہت ساری روایتیں آئیں۔ جناب اتنا بڑا لنگر، اتنا بڑا ڈیرا، اتنی رونقیں، اتنی برکتیں، اتنی ثروتیں، اتنی شوکتیں، یہ مولویوں کی تو ویسے ہی میرے بھائیوں کی، میرے بزرگوں کی مت ماری ہوئی ہے کہ یہ سیرت ابراہیم ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سوچنے والے، سننے والے سوچتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے درماندہ، کتنے فقیر، کتنے مسکین اور کتنے دکھی، کتنے بے بس، کتنے لاچار اور کتنے غم زدہ رہے
کہ ایک پر ایک آزمائش ہی آتی رہی، کوئی سکھ کا سانس نہ لینے پائے۔ اور نہیں اللہ کے بندو، قرآن پڑھو اور قرآن کے الفاظ کے معنی کی گہرائی میں غوطہ لگاؤ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، کہا میری اولاد۔ اللہ نے فرمایا ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، جو مصلح بنے گا سارے انعامات پائے گا، اور جو ظلم و تعدی کا ساتھ دے گا وہ میری رحمتوں سے بھی دور رہے گا، میری بخششوں سے بھی دور رہے گا۔ دیکھ لے مقام خلیل یہ اپنی تاریخ رکھتی ہے، اور اس پر ایک پورا خطبہ دیا جا سکتا ہے کہ جناب اتنا بڑا لنگر کہ سینکڑوں لوگ صبح شام کھانا کھا جاتے ہیں، منہا من دودھ ابال ابال کے لوگوں کو پلاتے ہیں، اور ساتھ دیسی گھی سے اپنے ہاتھوں بنی مٹھیاں جنہیں آج آپ باقر خانیاں کہتے ہیں وہ کھلاتے ہیں، اور لوگوں کو دودھ پینے پر لگا کر خود ان کو تبلیغ فرماتے ہیں، اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے 40 شیڈ تھے ان کے مال کے، اور ہر شیڈ میں 100 جانور تھا۔ 40 شیڈ، اب آپ اندازہ کریں کتنے بڑے مالدار تھے۔ یہ تو علماء کہتے ہیں کہ جی اللہ نے قربانی کا حکم دیا، خلیل اللہ نے 100 جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا نہیں خلیل میری راہ میں قربانی کرو، دوسرے دن اٹھے پھر 100 جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا نہیں پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، پھر بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں علماء سے دست بستہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ اتنے درماندہ مسکین غریب تھے، پھر 100 جانور اللہ کی راہ میں کہاں سے قربان کر دیا؟ وہ بڑے مالدار تھے، اللہ نے ان کو بڑے خیر فضل سے نوازا۔ اور میں نے تو پڑھا ہے کہ ایک روز عصر کے بعد دن غروب ہونے سے پہلے جناب خلیل اللہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں، مال کو الگ الگ شڈوں میں روانہ کروا رہے ہیں، غلاموں کو نوکروں کو سمجھا رہے ہیں اس طرح کریں اس طرح کریں، بھئی دودھ وقت پر دھویا کریں، یہ کام اس طرح ہو یہ کام اس طرح ہو۔ تو پیچھے سے
آئے ہوئے مسافر دو جوان پیچھے کھڑے ہیں، ایک نے بڑی خشک و نواز سے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب خلیل اللہ نے اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی کا ذکر سنا، خوشی سے ٹمٹما گئے، لہلہا گئے، کھلکھلا گئے، کہنے لگے واہ جوان، خوش کر دیا، میرا دل ٹھنڈا کر دیا، جا 100 جانور میں تجھے انعام دیتا ہوں، لے جا۔ ایک روایت ہے 100 جانور دیا، ایک ہے کہ 40 جانور دیے، جا انعام لے جا، ایک مرتبہ مجھے پھر اللہ کا نام سنا جا۔ اس نے پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر 40 بکریاں انعام دے دی، کہا ایک بار اللہ کا نام پھر تو سنا دے۔ پھر اللہ کا نام سنایا، حضرت ابراہیم نے بکریوں کا انعام تیسری بار بھی دیا، تیسری بار بھی 40 جانور دست بستہ کہنے لگے جناب خلیل ہمیں کیا ضرورت ان جانوروں کی، نہ ہم چونا جانے، نہ پینا جانے، نہ کوہنا جانے، نہ کھانا جانے، ہمیں کیا حاجت ضرورت ہے، ہم تو فرشتے ہیں۔ اللہ نے بھیجا آپ کی آزمائش کے لیے کہ بلا مصروفیت کے ان لمحات میں ہرے بھرے باغ پروار میں خلیل اللہ ہمیں بھی یاد رکھتا ہے یا نہیں۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ نے خلیل اللہ کا اعزاز بخشا ہو اور وہ اللہ کو یاد نہ رکھیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، نصیحت فرمانے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے اللہ نے ایسا کیا۔ حضرت خلیل اللہ، سبحان اللہ، اللہ قرآن مقدس میں خود فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو ہماری دوستی اختیار کرتے ہیں، جو ہماری توحید سے لگن رکھتے ہیں، ہمارے ذکر اور فکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں، ہم بھی ان پر اپنے انعامات لٹاتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ کوئی کاروبار، کوئی مصروفیات، کوئی لب و لالچ انہیں ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے غافل کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان کے دعوے دارو، ہلاک نہ ہو جانا، مال اولاد کے لالچ میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم کی سیرت سے سبق حاصل کرو۔
کہ اللہ نے دیا، خوشی سے اللہ کی راہ میں لگا دیا، اللہ نے دیا، مگر یقین ہو، توکل ہو، ایک وقت وہ بھی آیا اس سفر کے دوران کہ گھر سے راشن لینے کے لیے گئے اور گندم کی بجائے خاک اور اینٹیں روڑے بھر کے لے آئے چھٹوں میں، مگر قربان جائیں سیدہ نے، متوکلہ نے، زوجہ مقدسہ نے بسم اللہ پڑھ کے جب اس چھٹ کا منہ کھولا تو اس سے آٹا لے کر گوندھ لیا اور کھانا تیار کر دیا۔ وہ اللہ چاہیں تو خاک کو بھی آٹا بنا دیتے ہیں، اللہ چاہیں بات بات پر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کا واقعہ نہیں سنا؟ کہ جس کی بیوی نے، صحابیہ نے تہجد پڑھ کے، نماز ادا کر کے، بسم اللہ پڑھ کے چکی جھلانی شروع کی اور اس سے آٹا آنے لگا، وہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے اور پکا کر کھلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ اتنا آٹا ہو گیا، گھر کے برتن بھر گئے، آٹا نہیں رک رہا، چکی چلتی جا رہی ہے۔ وہ تو صحابی نے تھوڑی سی جلد بازی کر لی کہ وہ چکی کا پڑ اٹھا کے دیکھ لیا نیچے گندم بھی ہے یا آٹا کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر چکی رک گئی، اس کے بعد نہ چلی۔ رسول اللہ سے آ کر یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول، بڑی اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا ہے، ہمارے گھر میں تو کمال ہو گئی ہے کہ چکی اللہ کے حکم سے چلتی رہی، آٹا نکلتا رہا، ہمارے سارے برتن بھر گئے آٹے سے، اور جب وہ پڑ اٹھا کر دیکھ لیا تو چکی بھی رک گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ غلطی کی ہے، اگر اٹھا کے نہ دیکھتے، بس اللہ کا شکر ہی کرتے رہتے، تو اللہ کی اس قدرت کا یہ کرشمہ دنیا دیکھتی کہ پورے مہینے، پورے مدینے کا آٹا تمہارے گھر سے جایا کرتا اور لوگ کھاتے رہتے۔ اللہ والو، اللہ سے پیار بڑی چیز ہے، اور توحید، عقیدہ توحید میں اخلاص بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور میرے در پہ آ کے تو دیکھو، میرے لطف و کرم کو آزما کر تو دیکھو، ندامت کے اشک بہا کر تو دیکھو، تمہارے آنے میں دیر لگ سکتی ہے، میرے مہربان ہونے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم حضرت خلیل اللہ کی محبت سے سرشار فرمائے اور ان کی سیرت سے، اللہ کیا پیاری سیرت حضرت خلیل اللہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں راہ دکھائے گا، دیکھو کیسے راہیں کھلتی گئیں،
کیسے انعامات کی بارشیں برستی رہیں، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، لوگ کہتے تھے ابراہیم کو روٹی کسی نے نہیں دینی، ابراہیم کو بوٹی کسی نے نہیں دینی، لیکن صدقے جائیں، قربان جائیں، بیویاں بھی دی ہیں تو 2 شہزادیاں دی ہیں۔ اللہ کوئی اولاد بھی عطا کر دے، اللہ خیر فضل بھی کیا ہے تو انتہا کا کیا ہے۔ سینکڑوں لوگ میرے دسترخوان سے کھانا کھا جاتے ہیں، منا ہا من دودھ پی جاتے ہیں۔ اللہ اولاد بھی دے دے، اللہ نیک اولاد دے، صالح اولاد دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، نیک اولاد دی، صالح اولاد دی، اور ایسی پیاری اولاد دی کہ انشاءاللہ آپ کل سنیں گے تو واقعی ہی آپ کے دل لہلہا جائیں گے، آپ کے ایمان و یقین توکل مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ اپنے عقیدہ و عمل میں انشاءاللہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔